علم طب پہ امام جعفر صادق کی جو مہارت تھی، جس کو آج ہم انگلش میں میڈیکل سائنس کہتے ہیں، عربوں میں اس زمانے میں یہ عالم تھا امام جعفر صادق سے، بلکہ امام باقر سے پہلے تک عربوں میں علم طب باقاعدہ پڑھایا نہیں جاتا تھا، اور باقاعدہ علم طب کے تعلق سے کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ عربوں میں اگر کوئی بیمار ہو گیا، گھریلو علاج کر لیے، ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ٹھیک ہوا تو مر گیا تو صبر کر لیا۔ اس وقت باقاعدہ جیسے آج ایک علم طب کا، میڈیکل سائنس کا ایک شعبہ ہے جس میں باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس وقت تک نہیں تھا۔ عربوں میں علم طب کی بنیاد رکھنے والے، باقاعدہ اس کو ایک شعبہ بنانے والے اور اس پر تعلیم اور پڑھانا اور سکھانے والوں کا جو معاملہ تھا، اس میں سب سے پہلی ذات حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام جعفر صادق کے والد۔ اور امام باقر کا درس ہوتا تھا، اس درس میں اس وقت کے بڑے بڑے ذہین طلبہ اور وقت کے امام آتے تھے جہاں سے علم طب بھی پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق نے بھی اپنے والد سے باقاعدگی کے ساتھ علم طب حاصل کیا، علم طب پڑھا اور اس کو رواج دیا، علم طب کو ایک شعبہ باقاعدہ قائم کیا۔ امام جعفر صادق کا علم طب کے تعلق سے ایک نظریہ یہ تھا، جسم کی ساخت کو لے کر، جو باڈی ہوتی ہے انسان کا، جو جسم ہوتا ہے، جس کو اسٹرکچر آف ہیومن باڈی کہہ سکتے ہیں ہم انگلش میں، اس کے تعلق سے امام جعفر صادق پہلے شخص ہے، اس سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کہی تھی۔ میں وہ باتیں اور وہ اقوال امام جعفر کے پیش کر رہا ہوں، اور اس علم میں امام جعفر صادق کے علم کی بھی مہارت پتہ چلے گی کہ امام جعفر صادق سے پہلے یہ چیزیں کسی نے نہ بیان کی، نہ اس سے پہلے کوئی جانتا تھا۔ انسانی جسم کی ساخت کے تعلق سے امام جعفر صادق پہلے شخص ہے جنہوں نے فرمایا کہ جتنی چیزیں مٹی پہ ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں، جتنی چیزیں زمین میں مٹی میں پائی جاتی ہے ایز اٹ از اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان جو عناصر ہوتے ہیں، جتنے عناصر، جتنی چیزیں زمین اور مٹی میں ہیں اتنے ہی انسان کی باڈی میں پیدا کیے گئے، اور ان میں مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے، بعض سے زیادہ ہے، بعض سے کم ہے۔ پھر امام جعفر صادق نے اس کی تشریح کی اور اپنے شاگرد کو تشریح کرتے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 4 عناصر بہت زیادہ تعداد میں ہیں، 4 عناصر کی تعداد جو ہے، 4 جو چیزیں ہیں اس میں انسان کی باڈی میں بہت زیادہ ہے۔ پھر 8 اس سے کچھ کم ہے، 4 کے مقابلے میں 8 چیزیں وہ ہیں جو اس سے کم ہیں۔ پھر فرماتے 8 اور وہ ہے جو ان 8 سے بھی کم ہے، اور وہ 4 اور 8 کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ یہ امام جعفر پہلے شخص ہے جنہوں نے انسانی جسم اور باڈی کے تعلق سے یہ پہلا نظریہ پیش کیا، لیکن ہوا یہ کہ اس وقت اس نظریے کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور اس نظریے پر امام جعفر صادق کا مذاق اڑایا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جتنی چیزیں مٹی میں پائی جاتی ہیں وہی ساری چیزیں انسان کے جسم میں بھی ہو، اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ لیکن امام جعفر اپنے شاگردوں کو یہ بڑا پتہ بتاتے رہے، پڑھاتے رہے، شاگردوں نے یقین کیا، لیکن اس زمانے کے طبیبوں اور ڈاکٹروں نے اس کو نہیں مانا۔ 18ویں صدی سے انسانی جسم کی تحقیق شروع ہوئی۔ اچھا، انسانی جسم کی تحقیق کا سب سے بڑا ذریعہ، دیکھیں ڈاکٹر بیٹھے، ہمارے ڈاکٹر فہیم صاحب بھی بیٹھے ماشاءاللہ، اور میرے خیال سے ڈاکٹر یحییٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی دکھ نہیں رہے، چلے گئے۔ ڈاکٹر بھی ہیں یہاں پہ بہت سارے الحمدللہ، ایسے جو کہ ممبران ہیں سب، یہ اس چیز کو بہتر طور پہ آپ کو سمجھا بھی پائیں گے انشاءاللہ، کبھی آپ ان پہ بات کریں۔ انسانی باڈی کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے پوسٹ مارٹم۔ انسانی جسم کو ڈاکٹروں نے اگر سمجھا، انسانی جسم پر ریسرچ ہوئی، تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا رہا؟ پوسٹ مارٹم۔ جب تک انسان کی باڈی کو چیر پھاڑ کریں گے نہیں، انسان کی جسم کی ساخت کو سمجھ نہیں سکتے آپ۔ اور جب میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں یہ لوگ، ڈاکٹری پڑھتے ہیں، تو مردوں پر ان کو بڑے پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں، لاشوں کو چیر پھاڑ کرنا پڑتا ہے، یہ ایک کامن بات ہے۔ لیکن 18ویں صدی تک پوسٹ مارٹم کو بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ عیسائی دنیا میں، یورپ کے اندر عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا کیتھولک، جن کے نزدیک لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا بہت بڑا گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے اسلام میں بھی پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں ہے، مگر یہ لوگ اس پر اتنی شدت کرتے تھے کہ اگر کسی نے پوسٹ مارٹم کر لیا، جسم کی چیر پھاڑ کیا، تو اسی کا سر قلم کر دیتے تھے۔ 18ویں صدی تک یہ تھا۔ فرانس میں ایک سائنسداں اور ایک ڈاکٹر گزرا ہے جس کا نام تھا مارا، بڑا عجیب نام ہے مارا، اب یہ فرانسی نام ہے۔ یہ مارا پہلا سائنٹسٹ، پہلا ڈاکٹر ہے جس نے انسان کی باڈی پر ریسرچ شروع کی۔ نتیجہ یہی ہوا کہ 1894 میں 1894 میں اسی جرم میں اس کا سر قلم کر دیا گیا کہ اس نے انسانی باڈی کی چیر پھاڑ کیوں کی۔ اس کا مقصد تھا کہ میں انسان کی جسم کی ساخت کو دیکھوں،
इमाम जाफर सादिक की थ्योरी उसकी निगाहों में थी कि इमाम जाफर ने फरमाया जितनी चीजें मिट्टी में होती है उतनी ही चीजें इंसान के जिस्म में होती है, इंसान की बॉडी में वो चीजें शामिल है, और उसके बगैर इंसान की जिस्म की साख तैयार नहीं होती, बॉडी तैयार नहीं, स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो सकता। और फिर उसकी तशरीह भी इतनी वजाहत के साथ की इमाम जाफर सादिक ने, जबकि ना उन्होंने किसी का पोस्टमार्टम किया था, ना कोई ऐसी खुरबीन और माइक्रोस्कोप थे जिसकी बुनियाद पर जिस्म के साख्तों को देखा और रिसर्च किया गया हो कि चार चीजें